کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ یہ غالب کی بہت مشہور اور فیمس غزل ہے کہ یہ نہ تھی ہماری قسمت وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ اسی غزل کا یہ شعر ہے کہ کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ اور اسی غزل کا ایک شعر اور ہے، یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناسہ، کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا۔ یہاں جو تھے غالب آخر کے 9 سال یہاں رہے زندگی کے، 1860 سے لے کے 1869 تک غالب نے یہیں گزارے، اسی لیے اس کو میوزیم کی شکل دے دی گئی ہے۔ اور یہ بھی یہاں پہ بھی کچھ نہیں تھا، 1995 سے پہلے یہاں پہ یہ فیکٹریاں چلا کرتی تھیں، کارخانے ہو گئے تھے، تو 1995 کے بعد سے گورنمنٹ نے خالی کرانا شروع کرا، پھر اس کے بعد گورنمنٹ نے آہستہ آہستہ خالی کرایا، تو 2011 میں اس کا انوگریشن ہوا، اور اسی لیے اس کو بس گھومنے کے لیے بنا دیا گیا کہ غالب نے آخری وقت یہیں گزارا۔ 15 فروری 1869 کو یہیں ان کی ڈیتھ ہوئی، یہیں نظام الدین کا ان کا مزار ہے، اور قریب میں ہی ان کی سسرال بھی تھی، سمجھ لیجیے علاقہ سسرال میں کہہ سکتے ہیں کہ آخری دنوں میں سسرال میں رہے غالب صاحب۔ بس باقی یہ اسٹیچو ہے، یہ مرزا غالب کا سیریل جو آیا تھا نصیرالدین شاہ نے میں رول کیا تھا، گلزار نے بنایا تھا، گلزار کا گفٹ دیا ہوا ہے یہ اسٹیچو۔ باقی یہ کپڑوں کے سیمپل ہیں، یہ کہ ان کی وائف اس طرح کے کپڑے پہنا کرتی تھی، یہ غالب کے سیمپل ہیں کپڑوں کے۔ اور یہ کتابیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، کتابیں یہ شاعری انہی کی ہے لیکن لکھی ہوئی کسی اور کے ہاتھ کی ہیں۔ یہ قلم چلا کرتا تھا پہلے، بانس کے قلم بنا کرتے تھے روشنائی، اس سے لکھا ہوا ہے، یہ پرنٹ ہوا نہیں ہے مطلب۔ باقی یہ دیوار ہے، یہ اوریجنل ہے، 200 سال پرانی، جو پتھروں کے بڑے پتھروں کی دیوار ہے یہ 200 سال پرانی ہے، اور تھوڑا سا نیا کام ہوا ہوا نیا انوگریشن اندر، وہ موٹی اینٹ کا جو کام ہے وہ ابھی کا نیا ہوا ہوا ہے۔ باقی یہ آگرہ کا مکان ہے جہاں پیدا ہوئے، اور یہ آگرہ میں اپنا مکان ہو تو کہہ نہیں سکتا، لیکن باقی سب جگہ یہ کرائے پر ہی رہے۔ یہ مراد آباد کا بھی ہے، بنارس میں بھی رہے، رامپور میں رہے، کلکتہ میں بھی رہے، فیروز پور میں بھی رہے، کئی جگہ رہے شہروں میں، لیکن آخری وقت یہیں گزارا۔ اور یہ آگرہ میں پیدا ہوئے تھے 1797 میں، 1797 کو یہ پیدا ہوئے تھے، اور 1869 15 فروری 1869 کو ان کی ڈیتھ ہوئی تھی یہیں پر۔ یہ ایک حصہ اور یہ ہے غالب کا، یہ حویلی کا جو ہے یہ پورا حصہ نہیں مل پایا گورنمنٹ کو، یہ تھوڑا سا حصہ ہے، ایک حصہ بھی پہلے تھا، ایک حصہ یہ اب ہے، یہ تھوڑا سا حصہ غالب کا مل پایا ہے، یہاں پر رہے غالب آخر میں۔ اور یہ وہی مین حصہ ہے، یہ جو ہے یہ اندر کا جو مین حصہ ہے، یہ یہاں پر غالب نے آخری سانس لی تھی۔ اور یہ جو موٹی اینٹ کا کام ہے یہ ہے رینوویشن دوبارہ کرایا ہوا ابھی کا۔ باقی یہ کتابیں ہیں، یہ پاکستان میں ڈاک ٹکٹ پہ بھی ان کا فوٹو لگا، گورنمنٹ نے چھاپا، اس مطلب پاکستان میں بھی ان کے چاہنے والے ہیں۔ یہ اندرا گاندھی نے لیٹر لکھا تھا غالب کی شان میں، جو غالب کے بارے میں لوگ ان کا خیال تھا۔ باقی یہ فورنر رائٹرس ہیں جنہوں نے غالب پہ ریسرچ کری، غالب پہ کتابیں لکھی، اس پہ کہاوت کی۔ باقی یہ اشعار لکھے ہیں غالب کے، کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ یہ غالب کی بہت مشہور اور فیمس غزل ہے کہ یہ نہ تھی ہماری قسمت وصال یار ہوتا، اگر اور جیتے رہتے یہی انتظار ہوتا۔ اسی غزل کا یہ شعر ہے کہ کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیر نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ اور اسی غزل کا ایک شعر اور ہے، یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناسہ، کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا۔ اور ایک شعر یہ ہے کہ کہوں کس سے میں کہ کیا ہے شب غم بری بلا ہے، مجھے کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا۔ اس غزل کے اور بھی شعر ہیں، لیکن یہ اچھے شعر ہیں جو فیمس غزل ہیں ان کی۔ غالب کا ہے انداز بیاں، اور بہت اچھے اچھے شعر گئے، بات بات پہ شعر کہنے والے آدمی تھے، قابل آدمی تھے، بہت بہادر شاہ ظفر ان کو اپنا استاد مانتے تھے، انہوں نے ہی ان کی پینشن بنوائی۔ اور یہ آخری وقت میں اسی وقت آئے تھے جو انگریزوں نے ان کی پینشن بند کر دی تھی، انگریزی حکومت آ گئی تھی اس ٹائم، تو ان کی پینشن وغیرہ پینشن چالو کرانے یہاں آئے تھے۔ اس ٹائم یہ بہت بیماری کی حالت میں تھے، کمزور ہو گئے تھے، تو اس لیے پھر بس آخری وقت میں یہیں پر ہی رک گئے ہیں۔ باقی ان کے گیم ہے جو ان کو شوق تھا، پتنگ بازی کا شوق تھا، چوسر کا، 25 شطرنج، گنجیفہ کوئی کھیل ہوا کرتا تھا، وہ ان کو شوق تھا، وہی شطرنج رکھی ہے، شطرنج اور یہ چوسر گیم ہے رکھی ہے۔ اور یہ کتابیں ہیں جو مختلف رائٹرز نے غالب کے بارے میں لکھی، یہ ان کتابوں کا مجموعہ ہے۔ ایک شعر یہ ہے غالب کا، بہت اچھا شعر ہے، اگ رہا ہے در و دیوار پہ سبزہ غالب، ہم بیاباں میں ہیں اور گھر میں باہر آئی ہے۔ یہ غالب کا فیملی ٹری ہے، غالب کی نسل کہاں سے چلی، یہ اس کا پورا بایو ڈاٹا ہے مطلب۔ اور یہ اوپر مزار کا فوٹو ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اوپر غالب کی قبر یہیں پر ہی ہے،
ان کے 7 بچے ہوئے، 7 گزر گئے. بتاتے ہیں کہ 7 بچوں کی خبریں بھی یہی ہیں، لیکن میں نے تو نہیں دیکھی. خیر، مرزا اسد اللہ خان غالب کو ایک اردو شاعر کے طور پر ہم سب جانتے ہیں. سب جانتے ہیں ان کے فلسفے کے بارے میں، اور سبھی یہ بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے جو شاعری کی وہ آج بھی زندہ ہے. لیکن بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ 1857 کی غدر میں وہ دہلی میں تھے. بہت کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ ہندوستان کو لے کر ان کے وچار کیا تھے، وہ کیا سوچتے تھے، اور کیا کچھ انہوں نے اس کے بارے میں لکھا یا کہا. یہ بات سچ ہے کہ جو ان کا دیوان ہے، جو ان کی شاعری ہے، اس میں وہ سب باتیں جو کہ کرانتیکاریوں کے سپورٹ میں کہی جا سکتی ہیں نہیں ملتی ہیں. اس کی ایک وجہ آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں جب کہ انگریز قتل و غارت پر اتارو تھے، یہ بڑا مشکل تھا کہ کوئی بھی انگریزوں کے خلاف لکھتا کرانتیکاریوں کے سپورٹ میں. سننے میں آپ کو یہ عجیب لگے گا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ مرزا اسد اللہ خان غالب نے اس زمانے میں جو خط لکھے، جو لیٹرز لکھے اپنے دوستوں کے نام، اس میں انہوں نے کیا کیا لکھا؟ انہوں نے اپنے ایک خط میں اپنے ایک دوست کو یہ لکھا تھا کہ یہ وہی شہر ہے جہاں میں رہتا ہوں، یہاں میں اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہوں، اور میں خون میں ڈوبا ہوا ہوں. یعنی کہ یہ شہر خون میں ڈوبا ہوا ہے، اور میں نے اپنے گھر کا دروازہ پار نہیں کیا ہے، در کو پار نہیں کیا ہے، اور اسی لیے نہ میں پکڑا گیا ہوں، نہ ہی مجھے جیل بھیجا گیا ہے. یعنی کہ جو بھی گھر کے باہر نکلے گا، انگریز سرکار اسے یا تو جیل بھیج دے گی یا اسے پکڑ کر مار دے گی. انہوں نے یہ ساری باتیں کہی. لیکن انہوں نے ایک اور غلام نجف خان کو اپنا ایک خط لکھا تھا 26 دسمبر 1857 کو. انہوں نے اس میں یہ لکھا تھا، میں لکھ رہا ہوں، میں تم کو لکھ رہا ہوں، ورنہ میں لکھ بھی کیا سکتا ہوں؟ کیا ہم میں سے کوئی بھی کچھ بھی لکھ سکتا ہے؟ صحیح سے کوئی بھی کچھ بھی لکھ سکتا ہے؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ہم زندہ ہیں، میں زندہ ہوں اور تم بھی زندہ ہو؟ اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں بول سکتے. یہ اور ایک دلچسپ بات ہے کہ اس زمانے میں انہوں نے، اگر آپ دیکھیں تو ان کی ایک شاعری بھی موجود ہے جس میں انہوں نے یہ کہا تھا، بس کے فعال ما یرید ہے آج ہر سلاح شور انگلستان کا. یعنی کہ ہر سلاح شور، ہر ایک سپاہی جو انگلستان کا ہے وہ اپنے آپ کو خدا سمجھ رہا ہے. گھر سے بازار میں نکلتے ہوئے زہرا ہوتا ہے آب انسان کا، اور گھر سے جب باہر نکلتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ انسان کی جو طاقت ہے، جو ہمت ہے، اسے ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. چوک جس کو کہیں وہ مقتل ہے، چوک جس کو کہیں وہ مقتل ہے. چوک چاندنی چوک کی بات ہو رہی ہے. چوک جس کو کہیں وہ مقتل ہے. گھر بنا ہے نمونہ زندان کا، اور گھر ایسا بن گیا ہے جیسے کہ زندان یعنی کہ پریزن، یعنی کہ جیل ہوتی ہے. شہر دہلی کا ذرہ ذرہ خاک، شہر دہلی کا ذرہ ذرہ خاک، تشنہ خون ہے ہر مسلمان کا. اور یہاں کا ایک ایک ذرہ ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کے لہو کا پیاسا ہے، لوگوں کے خون کا پیاسا ہے. ایک اور ان کے دوست تھے علاؤالدین خان، جنہیں کہ انہوں نے اپنے خط میں یہ کہا تھا کہ یہ وہ دہلی نہیں ہے جس میں تم پیدا ہوئے تھے اور جس میں میں رہتا ہوں. یہ ویسی دہلی بالکل بھی نہیں ہے جہاں پر کہ میں پڑھایا کرتا تھا. یہ دہلی بالکل الگ ہے. یہ ایک آرمی کا کیمپ، ایک کینٹونمنٹ نظر آ رہا ہے، جہاں پر کہ شاہی خاندان کے جو وارث تھے، جو مرد تھے، انہیں مار دیا گیا ہے، یا پھر جو نہیں مرے ہیں انہیں 5 روپے کی معمولی پینشن پہ رکھ دیا گیا ہے. اور عورتوں میں یہ حالت ہے کہ جو بوڑھی عورتیں ہیں وہ نوکرانی کا کام کر رہی ہیں، اور جو جوان عورتیں ہیں انہیں کوٹھوں پر بٹھا دیا گیا ہے، ان سے جسم فروشی کرائی جا رہی ہے. یہ غالب کا وہ پہلو ہے جس کے بارے میں ہم لوگ کم بات کرتے ہیں، یا جس کے بارے میں ہم لوگ بہت کم جانتے ہیں، یا جس کی چرچا بھی بہت کم ہوتی ہے. شاید یہ کسی کی بھی پالیٹکس کے لیے اچھا نہیں ہے کہ لوگ یہ بات کریں کہ غالب یا ایسے بہت سے شعراء، جیسے کہ ہم ٹیگور کی بھی بات کرتے ہیں، ان کا نیشنلسٹک پوائنٹ آف ویو، ان کا راشٹروادی پوائنٹ آف ویو
بھی لوگوں کے سامنے آئے۔ آج کی ہماری پالیٹکس کے لیے، شاید آج کے پولیٹیشینز کے لیے یہ بہت اچھا نظر نہیں آتا، لیکن ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ 1857 ہو، 1757 ہو، 1947 ہو، 1914 ہو، ہر دور میں بھارت کے پڑھنے لکھنے والے لوگوں نے، بھارت کی سوچ سمجھ رکھنے والے لوگوں نے راشٹرواد کا نمونہ پیش کیا ہے، چاہے پھر وہ غالب ہوں یا ٹیگور ہوں یا پھر کوئی اور ہو، سب کو اپنے وطن سے ایک محبت تھی۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ جیسے کہ منٹو نے کہا کہ اگر میں باہر نکلوں گا اور میں نعرہ لگاؤں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا، یا پھر ایسے بہت سے ایسے آپ کو لوگ ملیں گے جو کہ یہ سوچتے تھے، یا پھر جنہوں نے کہ اپنی ایسی نیشنلسٹک یا راشٹروادی شاعری یا رائٹنگز یا ایسی اپنی آرٹ کو اس وقت باہر نہیں آنے دیا۔ اس کی بہت ساری وجہ ہوتی ہیں، کئی بار ایسا بھی ہے کہ انہوں نے انگریزوں کے خیمے میں داخل ہو کر ہندوستانیوں کی مدد کری، جیسا کہ ٹیگور کے ساتھ ثابت ہے، ان پر کیس بھی چلا تھا۔ ایسے ہی ہمارے پاس غالب ہیں۔ آپ سمجھئے کہ اس زمانے میں جب کہ ایک طریقے سے بدحواسی کا عالم تھا، تب بھی وہ انگریزوں کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے، وہ انگریزوں کے خلاف لکھ رہے تھے، لوگوں کو سمجھا رہے تھے۔ یہ ڈاکیومنٹیشن ضروری تھا، دہلی کے باہر تک اپنی آواز کیسے پہنچائی جائے۔ وہ خطوط میں، وہ لیٹرز میں وہ بات لکھ کر باہر تک بتا رہے تھے کہ کیا ظلم ڈھایا جا رہا ہے، جس سے اگلی نسل تیار ہونی تھی، اور ہوئی بھی۔ 1857 کی چنگاری بجھی نہیں، اس کے نہ بجھنے دینے کے لیے ضروری تھا کہ کچھ لوگ زندہ رہیں اور وہ روداد، وہ دکھ، وہ درد باہر آ کر سنائیں۔ تو اس طریقے سے مرزا غالب کا یہ رول کافی اہم نظر آتا ہے، جس کی کہ بات نہیں کی جاتی۔